بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، ایک ایسی قوم جس نے دنیا میں ایسا گناہ ایجاد کیا کہ جس نے نہ صرف عذاب خداوندی کو دعوت دی بلکہ پوری انسانیت کو قیامت تک کے لیے شرمندہ کر گئی۔ اس قوم نے ایسی کون سی گناہ کی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں تا قیامت عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ تمام تر تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارک میں پیش آنے والا ایک اور عظیم واقعہ لوط ہے۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے تھے اور ہاران آزر کے بیٹے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے ان کے علاقے سے منتقل ہو کر سدوم کے شہر میں رہائش پذیر ہو گئے۔ یہ شہر اس علاقے کا مرکزی مقام تھا جس کے ساتھ کافی زرعی اراضی اور دیہات وغیرہ منسلک تھے۔ یہاں کے باشندے انتہائی فاسق و فاجر، شدید ترین کافر، انتہائی بد فطرت اور بے حد بد کردار تھے، اور وہ راہزنی کے عادی اور سرعام برے کام کرنے والے تھے، اور ایک دوسرے کو ان گناہوں کے ارتکاب سے منع بھی نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال انتہائی برے تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا نیا کام شروع کر رکھا تھا جو ان سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات مردوں سے پوری کرنا شروع کر دی اور اپنی جائز خواہشات عورتوں کے ذریعے سے پوری کرنے سے اجتناب کرنے لگے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہیں، دوستوں سے خیانت کرتے ہیں، اجتماع کے مقامات پر ہر طرح کی فحش باتیں اور فحش حرکات کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات مجلس میں بھی بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہیں اور ذرا بھی حیا نہ کرتے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو یہ دعوت دی کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور انہیں بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا، تو ایک آدمی نے بھی ان کی بات نہ مانی اور ایمان قبول نہ کیا اور نہ ہی ممنوع کام ترک کیا۔ وہ اسی حال پر بضد رہے اور رسول کو اپنی بستی سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا۔ جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کی سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ ان فسادیوں کے خلاف آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے اپنے فرشتے بصورت مہمان شہر سدوم بھیج دیے۔ جب فرشتے یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ خوبصورت جوان لڑکوں کی صورت میں تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم کے لیے آزمائش تھی تاکہ ان پر حجت قائم ہو سکے۔ جب وہ پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے ہاں مہمان ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے سوچا اگر میں نے ان کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور ان کو اپنا مہمان بنا لے گا اور ان سے بدفعلی کرے گا۔ چنانچہ آپ نے اجازت دے دی، لیکن آپ کی بیوی جو کہ منافقہ تھی، اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا ان سے نکاح کرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ لوط علیہ السلام کے قوم نے جواب دیا کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، بلکہ تم جانتے ہو ہماری حاجت کیا ہے۔ پیارے دوستو، قوم کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر سرکش ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی اپنے قوم کو گھر میں داخل ہونے سے روکتے رہے اور دروازے کے پیچھے سے انہیں نصیحت فرماتے رہے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا کنارہ ان کے چہروں پر مارا، جس سے وہ اندھے ہو گئے، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئی۔ فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے جب کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور بے کسی کا عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہوئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی میں نکل گئے۔
بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم واصل ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان 7 بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، جن میں 4,40,000 افراد تھے۔ ان میں موجود جانوروں سمیت انہیں آسمانوں تک بلند کر دیا، حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذانیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ پھر انہیں الٹ کر زمین پر پھینک دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ ہر پتھر پر کسی نہ کسی آدمی کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ پتھر اس شخص پر جا گرتا اور ان کے سروں کو کچل کر رکھ دیتا۔ اللہ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی، جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدرت و عظمت اور اس کے گرفت کی ایک نشانی بن چکا ہے۔ پیارے دوستو، اس سمندر کو آج ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت آج بھی بحیرہ مردار کے قریب موجود ہیں، جو تا قیامت اہل انسان کے لیے عبرت ہیں۔ قوم لوط کی اس عبرت ناک انجام کے باوجود بھی آج بھی نہ صرف یہ گناہ یورپی ممالک میں عام ہو رہی ہے، بلکہ بعض مسلم ممالک میں بھی اس بے حیا جرم کا ارتکاب ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس برے عمل سے محفوظ فرمائے۔